الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة والنسوکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام ماہ رمضان المبارک میں دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرامند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج 3 رمضان المبارک ہے. جیسا کہ میں نے کل اپنے خطاب کے اختتام پر 3 رمضان المبارک سے متعلق سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کا ذکر جمیل کیا تھا، اور آپ سب سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے محفل منعقد کریں، ایثار ثواب کریں، سیدہ فاطمہ کا تذکرہ کریں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا فاتحہ خوانی کا نذرانہ پیش کریں. کل میں نے یہ گزارش کی تھی. بحمدہ تعالی آج ہم سب نے بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ سے بٹنے والی خصوصی خیرات کا حصہ ہم تمام کو اور پورے عالم اسلام، عالم اہل سنت کو عطا فرمائے، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے و طفیل میں کرونا وائرس سے پوری دنیا کو، پورے عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے.
انشاءاللہ باذن اللہ ہم سب آج اجتماعی طور پر خاتون جنت، جنت کی تمام خواتین کی سردارہ، شہزادی رسول، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت اور آپ کی سیرت اور آپ کے احوال زندگی و بندگی سے متعلق گفتگو کریں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ پر گفتگو سے قبل ایک بڑی پیاری منقبت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں لکھی گئی ہے، وہ میں آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اس پیاری سی اور عظمت والی منقبت کو سماعت کریں گے۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول وہ عذرا جناب زہرا، ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، تمام حوریں کنیزیں ان کی، تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، واللہ فقط سہارا جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و عذرا جناب زہرا، بطول و عذرا جناب زہرا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم سب آج مختصر سے وقت میں خراج عقیدت اور محبت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیت کریمہ ہم سب کے لیے بالخصوص ماہ رمضان کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔
ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے حوالے سے اپنی زندگی اور بندگی اور اپنی سیرت اور اپنی عبادت اور اپنے زندگی کے تمام لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے بھی اور ہر نبی ہر رسول کے حوالے سے بھی یہ پیغام سارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ یہ سب کا سب تیرے لیے ہے، تو سارے عالمین کا رب ہے۔ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری بندگی مولا یہ سب تیرے لیے ہے۔ ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اظہار فرمایا، اور بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت اور آپ کی زندگی اور بندگی کا ہم مطالعہ کریں، خدا کی عزت کی قسم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ اس آیت کریمہ کی آئینہ دار نظر آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مختصر سی زندگی، کوئی طویل عمر آپ نے نہیں پائی تھی۔ جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 29 سال کی تھی۔ 29 سال کی اس زندگی میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس شان کے ساتھ بندگی فرمائی ہے، جس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، جس اہتمام کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہی ہے، خدا کی عزت اور خدا کی جبروت کی قسم، آپ کل تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اس حوالے سے آپ کو کوئی ثانی، آپ کا کوئی بدل نظر نہیں آئے گا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جس شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے، اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں یہ بغیر کسی تردد کے کہوں گا کہ عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ سیدہ فاطمہ کی سیرت کے ایک ایک گوشے سے یہ آواز آتی ہے کہ اے اللہ میری زندگی، اے اللہ میری بندگی، اے اللہ میرا جینا، اے اللہ میرا مرنا، اے اللہ میری زندگی کی ایک ایک قربانی صرف تیرے لیے ہے۔ اے اللہ میں اس دنیا میں آئی ہوں تیرے لیے، میں نے عبادت کی ہے تیرے لیے، میری زندگی کے شب و روز مولا تیرے لیے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی بخدا اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی،
سب سے عظمت والی شہزادی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسے ساری بیٹیوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہی تھے، مگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والہانہ انداز میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت فرماتے تھے۔ میں تمام ناظرین سے، تمام سامعین سے، تمام عالم اسلام سے ملتمس ہوں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آپ توجہ کریں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر، آپ کی فضیلت پر، آپ کے فضائل شمائل پر اور آپ کی عظمت پر، آپ کی شان پر بار بار گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیے 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سیدہ فاطمہ کی یوم وصال سے واقف نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کی عظمت کے بیان سے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فضائل کے بیان سے دور ہو گیا ہے، یا بڑی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پلاننگ کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت اور آپ کی شان و عظمت سے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو دور کیا گیا ہے۔ بےہودہ قسم کی گفتگو کر کے، جیسے مولا علی المرتضیٰ کے ذکر جمیل سے روکنے کی ناپاک کوشش و سازش کی جاتی ہے، شہدائے کربلا کے ذکر سے روکنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جاتی ہے کہ زیادہ اہل بیت اطہار کا ذکر مت کیجئے، زیادہ علی المرتضیٰ کا ذکر مت کیجئے، امام حسن امام حسین کا زیادہ ذکر تذکرہ نہ کیجئے۔ پھر جوڑ دیا جاتا ہے اس سے اہل تشیع سے، رافضیت سے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اس میں کہیں سے کوئی سچائی نہیں ہے۔ ایسے ہی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنے سے یا سیدہ فاطمہ کے فضائل بیان کرنے سے بھی بہت سارے لوگ روکتے بھی ہیں، ناخوش بھی ہوتے ہیں، یا ذکر کرتے بھی ہیں تو کنجوسی کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں فراخ دلی نہیں رہتی ہے، عقیدت اور محبت کا کلی طور پر اظہار نہیں ہوتا ہے، کنجوسی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ جناب والا، کرونا وائرس سے خطرناک یہ وائرس ہے، اہل بیت اطہار کی دشمنی، اہل بیت اطہار سے بغاوت، اہل بیت اطہار کے ذکر جمیل سے روکنا، یا اہل بیت اطہار سے متعلق ان کی شان عظمت بیان کرنے سے متعلق بےہودہ قسم کی گفتگو کرنا، اہل تشیع کا تشابہ ظاہر کرنا، یہ بہت بڑا خطرناک وائرس ہے، خطرناک وائرس۔ یہ بہت بڑی خارجیت ہے، بہت بڑی ناسبیت ہے۔ آپ سب اچھی طرح سے اس بات کو جان لیجئے، ہم اہل سنت ہیں، ہم تمام صحابہ کی تعظیم، تکریم، ادب و احترام کرتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، خلفائے راشدین کی تعظیم، تکریم، ادب و احترام کرتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ازواج مطہرات کی تعظیم، تکریم، ادب و احترام کرتے ہیں۔ اس ادب و احترام کے ساتھ ہم دل کھول کر کے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم فراخ دلی کے ساتھ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت ہونے کی صحیح معنوں میں اہل سنت ہونے کی یہی علامت ہے کہ بے پناہ خلفائے راشدین کی عظمت بیان کی جائے اور بے پناہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے گن گائے جائیں۔ جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو ہمیں اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں، بالخصوص مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں، سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں فراخ دلی کے ساتھ خراج عقیدت اور محبت پیش کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، میں اس لیے اس بات کو بہت زور دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے،
بدقسمتی سے خارجیت کا وائرس اہل سنت میں بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ اس وائرس کا خاتمہ صرف اور صرف اس طرح ممکن ہوگا کہ ہم سب مل کر کے اہل بیت اطہار کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے بنیں، کثرت کے ساتھ اہل بیت اطہار کا تذکار جمیل کریں۔ جس قدر اہل بیت اطہار کا ذکر کثرت کے ساتھ ہوگا، مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ خارجیت کا وائرس، ناصبیت کا وائرس یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال رمضان المبارک میں ہم سب کے لیے ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ کیسے ہم سیدہ فاطمہ کے یوم وصال کو بھول جائیں؟ ہم اہل سنت ہیں، سیدہ فاطمہ کے یوم وصال کو کیسے فراموش کریں؟ آپ نے منقبت میں وہ اشعار نہیں سماعت فرمائے؟ ان اشعار میں صرف عقیدت اور محبت نہیں ہے، بلکہ ان اشعار میں جن باتوں کو کہا گیا ہے وہ اشعار یا ان اشعار میں جن سیدہ فاطمہ کی عظمتوں کے گن گائے گئے ہیں وہ مبنی بر حقیقت ہیں، سچائی بیان کی گئی ہے۔ ایسی عظمت والی سیدہ کی شان و عظمت کے بیان سے ہم اپنے آپ کو کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ یہ اہل سنت و جماعت کا بہت بڑا ترہ امتیاز ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی بہت بڑی شان، بہت بڑی عظمت ہے کہ ہم ادب والوں میں سے ہیں، ہم اہل سنت احترام والوں میں سے ہیں، ہم اہل سنت تعظیم تکریم کرنے والوں میں سے ہیں، ہم اہل سنت صحابہ کی بھی تعظیم تکریم کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی بھی تعظیم تکریم کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم تکریم ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب آپ نے ابتدائی اس گفتگو کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے تو آئیے ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے چمکتے دمکتے ابواب کو سماعت کریں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ میں نے عرض کیا بے پناہ سیدہ سے محبت فرماتے تھے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اعلان نبوت سے 5 سال قبل مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کے لیے آپ کی ولادت کے لیے مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بھی مکہ مکرمہ میں ہوا، اور شہزادی کونین کا میلاد آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، ہجرت سے 5 سال قبل۔ کچھ روایات ہیں 2 سال یا 3 سال قبل کی بھی، مگر یہ روایت بہت زیادہ راسخ ہے، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ 5 سال قبل سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا میلاد ہوا۔ یہ دور وہی تھا جب اہل قریش مکہ میں رہنے بسنے والے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں لگے ہوئے تھے، اور اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ ہونے کا اندیشہ تھا کہ حجر اسود کعبے کی دیوار میں کون نصب کرے گا۔ سارے قبائل ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشش میں تھے، ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے میں کوشش میں تھے۔ تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد و نصرت فرمائی کہ اس مدد و نصرت کے ذریعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سپرد یہ سعادت عطا فرمائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب فرمایا۔ اسی زمانے میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام مبارک فاطمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے از خود رکھا۔ ویسے سیدہ کے بہت سارے القابات ہیں، بلکہ میں یہاں رک کر کے یہ کہوں گا کہ سیدہ کی شان کیسی ہے؟ مستغنی عن الالقاب، القابات سے بے نیاز شخصیت، القابات سے بے نیاز پرسنالٹی۔ سیدہ کی شان ایسی ہے کہ یہاں کوئی لقب ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مستغنی عن الالقاب پیدا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا لقب چاہیے؟ مگر دو القابات سیدہ کے بڑے مشہور ہیں، بڑے معروف ہیں۔ ایک لقب زہرا، سبحان اللہ۔ ویسے فاطمہ نام ہی ایسا عظمتوں والا نام ہے کہ اس نام پر ہم سب قربان۔ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آگے گفتگو آئے گی، مگر میں اس کا معنی بیان کر کے آگے بڑھوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی نسبت سے فاطمہ کا معنی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ بیٹی ہیں، اس رشتے سے فاطمہ کا معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ اکبر، قربان چاہیے۔ فاطمہ اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں جس سے محبت کرنے والوں پر، جس کا احترام کرنے والوں پر، جس کی تعظیم تکریم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے، اس عظیم ہستی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ کی عظمتوں پر قربان جائیے۔ اور پھر یہ دو مشہور القابات، ایک زہرا اور ایک بتول۔ زہرا کا معنی کیا ہے؟ روشن چہرے والی سیدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روشن چہرے والی سیدہ حضور کی بیٹی ہیں تو سیدہ کا چہرہ مبارکہ کس قدر روشن ہوگا، کس قدر تابناک ہوگا، آپ خود ہی ذرا سا غور کریں، توجہ کریں۔ زہرا، روشن چہرے والی سیدہ۔ احادیث میں آتا ہے، آگے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہو بہو صورت اور سیرت کا نام سیدہ فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شکل صورت مبارکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عین مشابہ تھی۔ روشن چہرے والی سیدہ، آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ زہرا کی فضیلت میں، یعنی نام زہرا کی فضیلت میں بے شمار روایتیں آئی ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو زہرا اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ روشن چہرے والی سیدہ ہیں۔ پھر آپ کا ایک لقب مبارک بتول ہے، یعنی سب سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے والی شہزادی۔ بتول کا معنی سب سے کٹ کر کے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت کریمہ کو بتول کے لقب کے حوالے سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بتول کہا جاتا ہے، اور بتول کا معنی کیا ہوا؟ سب سے کٹ کر کے،
سب سے الگ تھلگ ہو کر کے، سب سے جدا ہو کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، اللہ سے جڑنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسوئی کے ساتھ وقف ہونے والی اس خاتون کو، اس شہزادی کو بتول کہا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت کے بیان میں، آپ کی سیرت کے بیان میں یہ باب بڑا روشن، بڑا شاندار باب، بڑا تابناک باب کہ آپ کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزری، زندگی کے شب و روز آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرے، ہمیشہ آپ رجوع الی اللہ کی فکر میں رہتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کو آپ کے بچپن میں دیکھا گیا، سیدہ فاطمہ سن بلوغ کو پہنچی، اس وقت آپ کی سیرت مبارکہ کے ابواب آپ پڑھیں، سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا، سیدہ فاطمہ مکہ مکرمہ میں رہی، سیدہ فاطمہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا بڑا عرصہ گزرا۔ آپ سیدہ کی سیرت کے ان پورے سالوں کو دیکھ لے، پڑھ لے، اس میں ایک رنگ آپ کو غالب نظر آئے گا، اور وہ رنگ اللہ کی بندگی کا، وہ رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، وہ رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرب سجود رہنے کا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اس معنی کے اعتبار سے بتول کہا جاتا ہے، سب سے کٹ کر کے اللہ سے جڑنے والی شخصیت کو، اللہ سے جڑنے والی سیدہ کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، بتول کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آپ کا بچپن مبارک ہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ برابر دعوت اسلام کے کام میں، تبلیغ اسلام کے کام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاونت فرماتی تھی۔ اپنی والدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اکثر وقت گزرتا تھا۔ بلکہ یہ کہوں تو ابس اور بیکار نہ ہوگا کہ سیدہ فاطمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شہزادی ہے، اس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے جہاں نزول قرآن کا سلسلہ رہتا تھا، جس گھر میں جبرائیل کا آنا جانا رہتا تھا، اس گھر کا نام سیدہ فاطمہ کا گھر ہے۔ جس گھر میں جبرائیل آتے جاتے تھے، اس گھر میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رہتی تھی، آپ کا قیام اس مقدس گھر میں تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہجرت کے بعد، یعنی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، آپ نے ہجرت کیا، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دیگر صحابیات کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ میں ہیں، تو مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ سن بلوغ کو پہنچی، نکاح کے پیامات آ رہے تھے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شہزادی سے نکاح کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پیامات بھیجے جا رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان ذو النورین کے نکاح میں، اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی نکاح میں آئے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہو سکتی ہے۔ صحابہ کو اس کا اندازہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ فصیح و بلیغ خطبہ، دو طرح کی روایات ہمارے سامنے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیام بھیجا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کے لیے، یعنی اپنی شہزادی سے نکاح کے لیے، اللہ اکبر، آپ منبر پر جلوہ گر ہوتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر نبوت اور رسالت پر جلوہ گر ہوتے، صحابہ کو اکٹھا فرماتے، ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا رشتہ مولا علی المرتضیٰ سے طے کرتے وقت خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابیو، مجھے پتا ہے میری بیٹی سے نکاح کے لیے پیامات آپ لوگ میرے یہاں بھیج رہے ہو، مگر یہ بات آپ سب کے سامنے میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ طے فرمایا ہے، اور اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ میرے چچا کے بیٹے علی المرتضیٰ کے ساتھ طے کر دوں، نکاح کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بھی آپ کی رضا جاننا چاہا، یعنی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی مرضی حضور علیہ السلام جاننا چاہے۔ یہ ایک الگ روایت ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح مولا علی المرتضیٰ سے طے فرمایا، خطبہ نکاح ارشاد فرمایا۔ جلیل القدر صحابہ تھے، اہل بیت اطہار تھے، مختصر سی مجلس مگر بارعب مجلس، سادگی کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مولا علی المرتضیٰ کا خطبہ نکاح ارشاد فرمایا۔ جناب والا، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ دنیا میں جب بھی رشتے طے ہوتے ہیں تو دنیا میں ہماری رشتہ داریاں، والد بزرگوار ہوں، والدہ ہوں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، چچا ہوں، ماموں ہوں، یہ لوگ رشتے طے کرتے ہیں۔ ہمارا رشتہ طے ہونا ہو تو دنیاوی اعتبار سے یہی پروسیجر ہے، دنیاوی اعتبار سے یہی طریقہ ہے۔ گھر کے لوگ لڑکی کے یہاں جاتے ہیں، پیام دیتے ہیں، لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، پھر لڑکی والے لڑکے کے گھر آتے ہیں، لڑکے کو دیکھا جاتا ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، بہت سارے امور شادی کے حوالے سے طے پاتے ہیں، پھر اس کے بعد نکاح کے لیے رشتہ فائنل درجے پہ پہنچتا ہے، نکاح کے لیے ساری کاروائیاں طے پاتی ہیں۔ مگر آپ توجہ کریں، غور کریں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح یا آپ کا رشتہ مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ زمین پر رہنے بسنے والوں نے طے نہیں کیا،
اہل بیت اطہار میں سے کسی نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا رشتہ مولا علی المرتضیٰ سے طے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سیدہ کا رشتہ، میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ طے کروں۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ طے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا، یہ شان سیدہ فاطمہ کی ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ سیدہ فاطمہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی سیدہ فاطمہ کو، مولا علی المرتضیٰ کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا۔ یہاں رک کر کے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شفیق والد ہونے کی حیثیت سے، بڑی عظمتوں والے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ نے جو ذمہ داری ادا فرمائی ہے وہ امت کے لیے بھی اور پورے عالم انسانیت کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے، دوسری روایت کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، مولا علی المرتضیٰ نے جب پیام بھیجا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھے بغیر مولا علی المرتضیٰ سے نکاح کے لیے فرما دیتے، مگر نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے ایک ذمہ دار والد ہیں، کیسے ایک ذمہ دار باپ ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر۔ روایت میں آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، علی المرتضیٰ نے آپ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ کیا آپ کو یہ رشتہ پسند ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ گفتگو فرمائی تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا شرم اور حیا کی آپ پیکر تھیں، تو آپ نے شرم کی وجہ سے کچھ نہیں فرمایا، یعنی خاموش رہی۔ تو خاموشی اکثر راضی ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ السکوت تدل علی الرضا کہا جاتا ہے، خاموش رہنا رضامندی کی دلیل کہا جاتا ہے، اور یہی شرعی مسئلہ بھی ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس رشتے سے راضی ہیں، تو آپ نے پھر نکاح کی کاروائی آگے بڑھائی۔ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں تمام والدین سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، آپ کی بیٹی کے لیے پیامات آ رہے ہیں، رشتے آ رہے ہیں، خواہ وہ رشتے آپ کے اپنے خاندان کے، آپ کی اپنی فیملی کے لوگوں کے ہوں، یا وہ رشتے باہر کے ہوں۔ حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے میں آپ سب والدین سے کہنا چاہوں گا، چاہے رشتہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ حضور کی اس سنت پر ضرور عمل کیجئے، اپنی بیٹی سے اس کی مرضی معلوم کیجئے، بیٹی کے سامنے تفصیل بیان کیجئے کہ فلاں رشتہ آپ کے لیے آیا ہے، فلاں پیام آپ کے لیے آیا ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، ساری تفصیل بیان کر کے آپ اپنی بیٹی سے بیٹی کی مرضی جانیے، بیٹی کو بتائیے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے آیا ہے۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ ایسے ہی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بیٹے والے والدین ہو تو آپ اپنے بیٹے کا نکاح
یا آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کسی لڑکی سے کرنا چاہتے ہو تو بیٹے کو بھی ضرور بتائیے گا کہ فلاں کی بیٹی سے آپ کا رشتہ ہونے جا رہا ہے. بیٹے کی بھی مرضی معلوم کیجئے, بیٹے کی بھی رضا معلوم کیجئے, ساری تفصیلات بتائیے, پھر اس کے بعد رشتہ طے کیجئے. بعض ذہنوں میں اس طرح کا خیال آتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو نہ دیکھے, لڑکی لڑکے کو نہ دیکھے, اس طرح کی بھی بات آتی ہے. تو میں دور حاضر کے تقاضوں کے حوالے سے علماء کرام کی رہبری رہنمائی اس سلسلے میں جو کی جاتی ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بھی اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھے. ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو بہت سارے ماڈریٹ فیملیز ہیں, بہت سارے فیشنیبل فیملیز ہیں, بہت زیادہ ویسٹرن کلچر کو جو فیملیز فالو کرتی ہیں, ان کا طریقہ تھوڑا سا جدا ہوتا ہے. لڑکی لڑکے کو اکیلے میں ملنے کی بات کہی جاتی ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کریں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کریں وغیرہ وغیرہ. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس کی قطعی طور پر حاجت اور ضرورت نہیں ہے. یہ طریقہ اسلامی طریقہ قطعی طور پر نہیں ہے. اسلامی طریقہ یہی ہے کہ خاندان کے افراد کے سامنے اگر لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے, لڑکی لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہے, تو بلا شبہ آپ اس سلسلے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور بیٹی کو بھی بتائیں کہ یہ لڑکا ہے اور اس کی یہ تفصیلات ہیں. بیٹے کو بھی بتائیں کہ یہ لڑکی ہے اور اس کی یہ تفصیلات ہیں, اس لیے کہ زندگی ان دونوں کو گزارنا ہوتا ہے. ایک طویل زندگی ان دونوں کو گزارنی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بیٹی کی بھی مرضی ضرور معلوم کیجئے, بیٹے کی بھی مرضی ضرور معلوم کیجئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تذکار جمیل کے حوالے سے. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رخصتی فرمائی. نکاح آپ تعجب کریں گے رمضان کے مہینے میں ہوا. اللہ اکبر. رمضان کے مہینے میں نکاح ہوا. صبر کا مہینہ, شکر کا مہینہ, اس مہینے میں نکاح ہوا. رمضان گزرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رخصتی فرمائی. جب رخصتی فرمائی, یعنی ہمارے ہاں جیسے آج یہ دستور ہے کہ جس دن نکاح ہوتا ہے اسی دن ہم اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں. وہاں عرب میں اس طرح کا دستور نہیں ہے, اس طرح کا طریقہ نہیں ہے. دونوں طریقے اپنی جگہ اسلامی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس سے منع کیا گیا, مگر وہاں یہ طریقہ رہا کہ پہلے نکاح ہوتا تھا, پھر اس کے بعد ایک وقت گزرتا تھا, کچھ عرصہ گزرتا تھا, اس کے بعد رخصتی ہوا کرتی تھی. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رخصتی کا وقت آیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا. حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے چہرے کو لے کر کے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر, سر کو اپنے سینے سے لگا کر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی کو حضور علیہ السلام نے بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ مولا علی المرتضی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی, پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو. اے علی, پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو. قربان جائیں حضور علیہ السلام کے اس انداز پر, ان الفاظ پر. مولا علی المرتضی سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے علی, تجھے پیغمبر کی بیٹی مبارک ہو. پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ, تیرا شوہر بہت اچھا, بہت نیک ہے,
بیٹی فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا بہت نیک ہے، اب تم دونوں اپنے گھر کو جاؤ، اب تم دونوں اپنے گھر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہوئی۔ قربان جائیں وہ منظر کیسا حسین و جمیل منظر ہوگا، کیسی رونقوں والا منظر ہوگا، کیسی نورانیت والا منظر ہوگا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی سادے طریقے سے، بہت ہی سادے طریقے سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا۔ آگے میں بہت ساری باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سیدہ فاطمہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ جہیز بھی عطا فرمایا۔ جہیز سے مراد یہ نہ سمجھیے جو آج کل ہمارے ہاں جہیز کا سسٹم ہے، نہیں۔ جہیز کہتے کسے ہیں کہ ماں باپ خوشی سے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر کچھ سامان دیں، ضرورت کے تحت ایک ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے گھریلو سامان وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دیں، خوشی سے دیں۔ اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ دلہا، دلہے کے والدین یعنی دلہے کے ماں باپ دلہن والوں سے جہیز مانگتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ جہیز نہیں بلکہ وہ بھیک ہے، بھیک۔ دلہے والے یا دلہے کے والدین یا دلہا اگر لڑکی والوں سے مطالبہ کرتا ہے تو اسے یہ لفظ نوٹ کر لیجئے۔ میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے تمام نوجوان بھی سن لیں، تمام وہ والدین سن لیں جنہیں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جن کی شادیاں ہونی باقی ہیں۔ اگر آپ لڑکی والوں سے مانگتے ہو تو وہ جہیز نہیں بلکہ وہ بھیک کہلاتے ہیں، وہ بھیک کہلاتی ہے۔ اللہ نے اتنا اچھا آپ کو مقام دیا ہے کہ آپ لڑکے کے ماں باپ ہو۔ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے آپ کو کہ آپ دلہے کے ماں باپ ہو۔ کیا آپ اس میں خوش نہیں ہیں؟ آپ کیوں بھکاری بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں بھکاری بننا چاہتے ہیں؟ ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، سادگی اختیار کیجئے۔ خوشی سے ماں باپ اپنی بیٹی کو جو دینا چاہیں دیں، کوئی زبردستی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو چند چیزیں جہیز میں عطا فرمائی۔ ایک بستر مصری، ایک روایت میں ہے کہ اس میں اون تھا، ایک روایت میں ہے کہ اس میں کھجور کے پتے تھے۔ ایک پلنگ عطا فرمایا، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، دو مٹی کے برتن پانی کے لیے، ایک چکی یا دو چکیوں کا تذکرہ آیا، ایک پیالہ عطا فرمایا، دو چادریں عطا فرمائیں، دو بازو بند چاندی کے وہ عطا فرمائے، اور پھر ایک جائے نماز آپ نے عطا فرمائی۔ جائے نماز یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا جہیز ہے۔ قربان جائے، قربان جائے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضور فرما دیتے تو احد کے پہاڑ سونے کے ہو جاتے، حضور اشارہ کر دیتے عالمین کی دولت حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ کر کے پڑ جاتی۔ حضور اگر چاہتے تو اپنی بیٹی کی شادی بادشاہوں کی بیٹی کی طرح کر دیتے، مگر اس میں فرق کیا رہتا؟ کیا فرق رہتا؟ حضور علیہ السلام نے امت کے لیے مثال قائم فرمائی، امت کے غریب ماں باپ کا خیال فرمایا، امت کے غریب ماں باپ جن کی بیٹیاں ہیں حضور علیہ السلام نے ان کے لیے نمونہ عمل پیش کیا۔
حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کی شادی کی بنیاد جھوٹی شان اور شوکت پہ نہیں رکھی، اسراف پہ نہیں رکھی، فضول خرچی کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں فرمائی۔ بہت ہی سادگی کے ساتھ، بہت ہی سادے طریقے سے آپ نے سیدہ فاطمہ کا نکاح فرمایا اور جہیز بھی دیا تو اتنا مختصر، ظاہری طور پر تو یہ مٹی کے برتن ہیں۔ تنویر ہاشمی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے، حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پر اپنی بیٹی کو مٹی کے برتن عطا فرمائے، لیکن یہ مٹی کے برتن سونے کے برتنوں سے بھی زیادہ عظمتوں والے ہیں۔ جی، یہ مٹی کے برتن دنیا و بافہا کی تمام دولت سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ جہیز ہے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ ہم آپ سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضور علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے شادی بیاہ کے معاملات طے کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو بتاتا چلوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مہر مقرر کیا تھا، یہ بات آ گئی ہے تو سنا کر کے آگے بڑھوں۔ جو مہر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے مقرر فرمایا تھا سیدہ کے لیے، وہ 480 درہم کا تھا۔ مولا علی المرتضیٰ نے جو ادا فرمایا، 480 درہم والا مہر۔ اور آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو 1 کلو 632 گرام چاندی کے برابر اس کا وزن ہوگا، آج کی تاریخ میں دیکھا جائے۔ میں یہاں رک کر آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ تو سیدہ فاطمہ کا مہر حضور علیہ السلام نے طے فرمایا تھا، مولا علی المرتضیٰ نے اسے ادا فرمایا تھا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سب سے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مہر ادا کرنے کی بات آتی ہے، یا تو ادھار مہر طے کیا جاتا ہے یا مہر بہت کم طے کیا جاتا ہے۔ شریعت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس حوالے سے کوئی زیادہ سختی نہیں ہے، مگر یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ آپ لڑکی والوں سے جو چاہے مانگ لے، آپ لڑکی والوں سے جو چاہے ڈیمانڈ کر لے، اور آپ جتنے لوگوں کو کھانے کے لیے لے جاتے ہیں اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام بھی لڑکی والے کرے۔ یہ تو سارا آپ کے لیے جائز ہے۔ اور مہر کی بات آتی ہے تو یا تو ادھار مہر، یا تو مہر بس 1100 روپیے والا، 5000 روپیہ والا، 10,000 روپیہ والا، اتنا مہر طے کر کے، اور وہ بھی میکسیمم دیکھا جاتا ہے، اکثر خطبہ نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو میکسیمم دیکھا جاتا ہے ادھار مہر۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کرے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مہر اپنے سامنے رکھے۔ آپ ایک باپ سے، ایک ماں سے اس کی بیٹی اپنے بیٹے کے نکاح میں لے کر کے لا رہے ہو، خدا را اس بیٹی کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، بیٹی کو ہلکا نہ سمجھیں، بیٹی کو معمولی نہ سمجھیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ مہر کے حوالے سے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں تبدیلی لائیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مہر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نکاح کے بعد، اب ذرا دیکھیے، فضائل تو ہم بیان کرتے ہی ہیں، فضائل ہمارے سامنے ہوتے۔ نکاح کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مولا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئی، بڑی شان کے ساتھ، بڑی عظمتوں کے ساتھ رخصتی ہوئی تو وہ منظر جو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، بڑی عظمتوں والا منظر، اہل بیت اطہار کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ازواج مطہرات کو بھی طے فرمایا کہ وہ سیدہ فاطمہ کی رخصتی میں جائیں۔ مولا علی المرتضیٰ نے کرائے پر گھر لیا ہوا تھا، مکان مولا علی المرتضیٰ کا کرائے پر تھا، مولا کائنات کا مکان کرائے پر تھا، ذرا غور کریں، کرائے پر مکان تھا۔ رخصتی ہوئی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ سیدہ فاطمہ نے کس طرح ایک وفا شعار بیوی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کس طرح مولا علی المرتضیٰ کی خدمت کی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ ویسے سیدہ کا بہت خیال فرماتے تھے، بہت خیال فرماتے تھے۔ شان و عظمت ذرا دیکھیے، مقام و مرتبہ بھی دیکھیے اور شان و عظمت بھی دیکھیے کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام، شریعت، قانون شریعت اجازت اس بات کی دیتا ہے کہ آپ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی 4 عورتیں آپ کے نکاح میں رہ سکتی ہیں، پہلا نکاح، دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح۔ مشہور مسئلہ ہے، سب کو پتا ہے، مگر ساری دنیا کے لیے قانون الگ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے قانون شریعت الگ کیوں نہ ہو؟ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت والی شہزادی ہیں۔ ذرا روایت سنیے، جب تک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مولا علی المرتضیٰ کے نکاح میں رہیں، تب تک علی المرتضیٰ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ سنیے گا، اچھی طرح سے سنیے گا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت کیسی ہے، ملاحظہ کریں۔ یہ روایت امام مسلم اپنی صحیح میں لاتے، امام ترمذی اپنی جامع میں لاتے، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لاتے ہیں، اور بھی محدثین اپنی اپنی کتابوں میں روایت لاتے ہیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کرنا چاہا۔ حضرت علی کے رشتے سے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینی چاہی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہو گئے اور فرمانے لگے کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا حضرت علی سے رشتہ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، علی سے نکاح کرنے کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا مجھ سے اجازت مانگی ہے، میں انہیں اجازت نہیں دیتا، دوبارہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا، سے بارہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ قربان جائیں اس روایت پر، قربان ہو جائیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت پر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی قانون شریعت بیان فرمایا، جب تک میری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں ہے، نہ کوئی علی کو اپنی بیٹی دے سکتا ہے، نہ علی کسی دوسری کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ قانون بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا ہے،
میں فاطمہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا علی المرتضیٰ کی عظمتوں پر بھی قربان جائیے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب تک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے نکاح میں رہی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اس قدر مولا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ کا خیال رکھتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر آپ تعظیم، تکریم اور عزت کیا کرتے تھے۔ عرب میں تو کوئی عیب کی بات نہیں تھی دوسرا تیسرا چوتھا نکاح، مگر سیدہ فاطمہ کے لیے ایک الگ سا قانون بنایا گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کی شان اور عظمت پر قربان جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فضائل اتنے بیان فرمائے ہیں، اتنے بیان فرمائے ہیں کہ ہم بیان کرتے جائیں، بیان کرتے جائیں، بیان کرتے جائیں، وقت ختم ہوگا مگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا، پھر ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگی۔ یعنی حضور کا وصال ظاہری کا وقت ہوا تو سیدہ کو بلا کر کے سیدہ کے کان میں حضور علیہ السلام نے کچھ فرمایا تو سیدہ فاطمہ رونے لگی۔ یعنی حضور نے اپنے وصال کی خبر سیدہ فاطمہ کو عطا فرمائی تو سیدہ فاطمہ رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدہ فاطمہ کو قریب بلایا، سرگوشی کی تو سیدہ فاطمہ ہنس پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے انہیں بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا۔ پس میں رونے لگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گی تو میں ہنس پڑی۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمتیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح سے جان لیجئے، سن لیجئے۔ امہات المومنین میں اور سیدہ فاطمہ میں، مولا علی المرتضیٰ میں رشتوں کے اعتبار سے کوئی کھٹاس نہیں تھی، کوئی کدورت نہیں تھی، کڑواہٹ نہیں تھی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت کی روایتیں آپ پڑھیں تو ان میں اکثر روایتیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اب آپ غور کریں، یہاں روایتیں اتنی زیادہ ہیں، میں کیا بیان کروں کیا نہ بیان کروں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کی تعظیم اور احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بلکہ تعظیم احترام کے ساتھ یہ لفظ اگر میں کہوں تو بہتر ہوگا، اپنی بیٹی کی محبت میں حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ تعظیم فرماتی تھی، حضور اپنی بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے ساتھ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو بٹھا لیتے تھے، سیدہ فاطمہ کے دستے مبارک کو بوسہ دیتے تھے، حضور علیہ السلام چومتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ سفر پہ جب بھی حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تو گھروں میں امہات المومنین کو فرماتے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں،
جاتے وقت حضور علیہ السلام سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اطلاع کرتے تھے کہ بیٹی فاطمہ میں سفر کے لیے جا رہا ہوں. اور سفر سے واپس آتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ملاقات سیدہ فاطمہ سے فرماتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی مدینہ چھوڑ کر کے میں جاؤں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملوں, اور مدینے میں واپس آ جاؤں تو سب سے پہلے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملوں. یعنی حضور علیہ السلام کے سفر کا آغاز بھی سیدہ فاطمہ سے, اور حضور کے سفر کا اختتام بھی سیدہ فاطمہ سے. یہ شان اور یہ عظمت سیدہ فاطمہ کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ام المومنین تو فرماتی ہے کہ صورت میں, شکل میں, شباہت میں, یہاں تک کہ چلنے میں, بیٹھنے کے انداز میں, گفتگو کے انداز میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شباہت رکھتی تھی. پورا ہو بہو مکمل طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں, آپ کے کردار میں نظر آتا ہے. بیٹھنے کا انداز بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا. گفتگو فرماتی تھی تو حضور علیہ السلام جیسی گفتگو فرماتی تھی. اللہ اکبر. کسی موقع پر میں گفتگو کروں گا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. احادیث کا ایک مجموعہ ہے مسند سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرتب فرمایا ہے. کسی موقع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. اللہ اکبر. یہ شان اور یہ عظمت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہے. جناب والا حسنین کریمین کی پیدائش ہوئی, سیدہ زینب کی پیدائش ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی عظیم نعمت سے سیدہ فاطمہ کو سرفراز فرمایا, مگر دیکھا گیا کہ گھر کا کام کاج, شوہر کی خدمت, بچوں کی تربیت, اس کے ساتھ ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجود ہونے والی شہزادی. گھر کا کام کاج کر کے عشاء کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ سر سجود ہو جاتی, سجدے میں چلی جاتی, تو پوری رات سیدہ فاطمہ سجدے میں گزار دیتی. پوری رات فجر کی اذان کی آواز جب سنائی دیتی تو سیدہ فاطمہ سر اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے, تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا. قربان جائیں ہماری ماؤں کے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کی سیرت کا یہ باب ایک عظیم پیغام دے رہا ہے. ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتی ہوئی نماز کی پابند بنے, عبادت گزار بنے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والی بنے. ایسا نہیں ہے کہ گھر کا کام کاج رکاوٹ بنتا تھا, نہیں, سیدہ فاطمہ گھر کا سارا کام کرتی تھی, بلکہ خادمہ کے لیے حضور کی بارگاہ میں گزارش کی تھی نا کہ گھر کا کام ہے, کوئی خادمہ عنایت فرمائے, تو حضور نے فرمایا فاطمہ صبر کرو, یہ تسبیح پڑھو, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ تسبیح پڑھا کرو فاطمہ بیٹی, یہ تسبیح بار بار پڑھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے گا, کاموں میں آسانی ہوگی بیٹی, یہ تسبیح پڑھا کرو. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح سکھائی. اس تسبیح کو شہرت حاصل ہوئی اس نام سے, یہ تسبیح تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے. ہر بیٹی کو یہ تسبیح پڑھنی چاہیے, ہر ماں کو یہ تسبیح پڑھنی چاہیے, ہر بہن کو یہ تسبیح پڑھنی چاہیے. تسبیح فاطمہ
سلام اللہ علیہا. پتہ ہے اس کے بعد انعامات کا اکرامات کا کیسے نزول ہوا؟ صحابیات فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی گھر کے کام میں لگی ہوئی ہیں تو امام حسن اور امام حسین کا گہوارہ ہل رہا ہے مگر ہلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک موقع پر سیدہ فاطمہ آرام فرما رہی ہیں، گھر کی چکی خود بخود چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد اور ایسی نصرت شامل ہو جاتی ہے. میں تمام خواتین اسلام سے کہنا چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتی ہوئی آپ بندگی کرنے والی بنے، اللہ کی عبادت کرنے والی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحلیل تقدیس بیان کرنے والی بنے، تقوی اختیار کرے، متقی پرہیزگار بنے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں اس طرح کی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی. گھر کا کام کاج کوئی رکاوٹ نہیں بنتا تھا عبادت کے لیے. آج ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہماری خواتین کے پاس موبائل فون میں گیمز کھیلنے کے لیے وقت ہے، ٹک ٹاک کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، پب جی کے لیے وقت ہے، لوڈو کے لیے وقت ہے. یہ سارے خرافات ہیں، خرافات کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور وقت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے. بڑے شرم کی بات ہے. امید کہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ تمام خواتین اسلام سے گزارش کر رہا ہوں سیدہ فاطمہ کی سیرت کے اس باب کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں. سیدہ فاطمہ بے پناہ پردے کی پابند تھی، بے پناہ پردے کی پابند. روایات پڑھیے آپ پتہ چلے گا. سیدہ فاطمہ اس قدر پردے کی پابند تھی کہ آپ کے سر کے بالوں کو نہ سورج کی روشنی دیکھ پائی نہ چاند کی چاندنی. کیسا اہتمام رہا ہوگا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بے پناہ پردے کی پابند تھی، بے پناہ پردے کی پابند. اسی لیے تو آپ نے وصیت فرمائی تھی نا کہ میرا انتقال ہو جائے، اے میرے شوہر نامدار مولا علی المرتضیٰ، میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، میری تدفین رات میں کرنا. تبھی تو آپ نے فرمایا تھا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پردے کے اس انداز کو ہم اچھی طرح سے جان کر سمجھ کر، بالخصوص ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اس کو جانیں سمجھیں اور پورا عالم اسے اچھی طرح سے جانے اور سمجھے. میں پوری دنیا سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اچھی طرح سے جانیں اور سمجھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو گناہوں کا دور، بے حیائی کا دور عام ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بے پردگی ہے. بے پردگی کا نظام ختم کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو اپنانے والی بنیں. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کردار اتنا شاندار، اللہ اکبر. مختصر سی علالت رہی سیدہ فاطمہ کی، اور مختصر سی علالت کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال کا وقت قریب آیا. مولا علی المرتضیٰ کو بلا کر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وصیتیں کی. اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، پھر کسی موقع پر میں آپ سے عرض کروں گا. آپ کی عمر مبارکہ 29 سال کی تھی. سیدہ فاطمہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارکہ 29 سال کی تھی. 11 ہجری حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ کا وصال ظاہری ہوا. آپ نے وصیت فرمائی تھی رات میں جنازہ اٹھانے کی، وصیت فرمائی تھی کہ مولا علی المرتضیٰ نماز جنازہ پڑھائیں. اور بھی اختلافی روایات ہیں، ان میں گئے بغیر میں جو روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے. مولا علی المرتضیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی روح مبارکہ کے تعلق سے یہ روایت
تفسیر روح البیان میں آئی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح مبارک نکالنے کی بات آئی تو روح نکالنے والا فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل، ظاہر سی بات ہے کہ فرشتہ بھی ہے تو غیر ہے، سیدہ فاطمہ پردے کی پابند، سیدہ فاطمہ کی روح نکالی جائے تو کیسے نکالی جائے؟ صاحب تفسیر روح البیان نے بیان فرمایا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح مبارک براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے سلب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ فاطمہ کی روح نکالی، دست قدرت سے اللہ تبارک و تعالی نے روح نکالی۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے شک نہیں ہے کہ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو قادر مطلق ہے، وہ ایسی شان والا ہے کہ اسے موت کے فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایک نظام مرتب فرمایا ہے، یہ روح نکالنے کے لیے فرشتہ، یہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ، یہ رزق دینے کے لیے فرشتہ، یہ اولاد دینے کے لیے فرشتہ، اللہ نے نظام بنایا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح قبض فرمائی۔ یہ شان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ سیدہ فاطمہ کو جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، رات کے وقت تدفین عمل میں آئی، مولا علی المرتضیٰ خود قبر انور میں تشریف لے گئے، آپ نے اپنے دست مبارک سے سیدہ فاطمہ کو قبر انور میں اتارا۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید دشت کربلا ساتھ ہیں، سیدہ فاطمہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مزار مبارک کائنات ارض و سما کے لیے 18,000 عالمین کے لیے رشک بنا ہوا ہے۔ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ پر سارے عالمین قربان۔ آج ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ کا مزار مبارک دیکھتے، جب سے عرب جا کر کے سعودی عرب بنا تو سیدہ فاطمہ کے مزار مبارک پر بھی گنبد تھا، گنبد، اس گنبد کو سعودی حکومت نے گرایا۔ جی سن لیجئے تاریخ، اس گنبد کو گرایا گیا۔ حضرت عثمان کے مزار مبارک پر بھی گنبد تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مبارک پر بھی گنبد تھا۔ یہاں مکہ مکرمہ میں جنت المالا میں اہل بیت اطہار کے مزارات پر گنبد بنے ہوئے تھے، یہاں کے بھی گنبد ڈھائے گئے، مدینہ منورہ کے گنبد بھی ڈھائے گئے، جنت البقیع کے بھی گنبد ڈھائے گئے۔ میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا سیدہ فاطمہ کی شان ان سب سے بے نیاز ہے۔ سیدہ فاطمہ کے مزار پر عالیشان گنبد بنے یا عالیشان گنبد نہ بنے، سیدہ فاطمہ کے مزار مبارک کے اطراف سونے چاندی کی جالی لگے یا نہ لگے، تنویر ہاشمی کے الفاظ سنیے، سیدہ فاطمہ کا مزار مبارک ایسی عظمتوں والا ہے کہ ایک دو نہیں 18,000 عالم سیدہ فاطمہ کے مزار کی عظمتوں پر رشک کرتے ہوں۔ جنت میں رہنے والی حوریں جس کے مزار پہ رشک کرتی ہوں، جنت میں رہنے والے فرشتے جس کے مزار پر رشک کرتے ہوں، خدا کی عزت کی قسم وہ مزار سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مزار ہے۔ سیدہ فاطمہ کی شان اس سے بھی بڑی، اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی بالا ہے۔ ہم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں دن رات صبح شام خراج عقیدت اور محبت پیش کریں، اپنی بیٹیوں کا نام سیدہ فاطمہ کے نام پر رکھیں، فاطمہ نام رکھیں، بطول نام رکھیں، زہرا نام رکھیں۔ ان ناموں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر خیر فرمائے گا، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ ان ناموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ تمام میرے ان معروضات پر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
آج سیدہ فاطمہ کے حوالے سے گفتگو قدرے طویل ہو گئی، شان سیدہ بیان کرتے ہوئے میں نے قدرے طویل گفتگو کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، سیدہ کی شان بیان ہوئی ہے، سیدہ کی سیرت بیان ہوئی ہے، آپ سب ذمہ داری کے ساتھ سنیں گے بھی، سیدہ فاطمہ کی سیرت کے ابواب سے جو ہمیں تعلیم ملی ہے اس پر عمل بھی کریں گے، اور اپنی قسمت پہ رشک کریں گے کہ ہم سب سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات پانے والوں میں سے ہیں۔ سیدہ کے در کے ہم غلام ہیں، سیدہ کے در کے ہم منگتا ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہماری نسبت، ہمارا تعلق ہے، ہم اس پر رشک کرتے ہیں اور رشک کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان معروضات کے ساتھ میں اپنی گفتگو اختتام کی جانب لے جاؤں گا۔ کل مزید ایک الگ عنوان پر گفتگو ہوگی۔ آپ سے امید ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ سب اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے۔ مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری سیاہ شیاری کو درگزر فرما، جانے انجانے میں مولا ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ہیں ان خطاؤں کو مولا معاف فرما۔ مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے اور تیرے حبیب کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے و طفیل میں ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہماری روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو، رمضان کی ہماری عبادتوں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ کرونا وائرس سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس مرض سے جتنے متاثر ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا کلمے کی موت نصیب فرما۔ مولا قبر میں زیارت رسول نصیب فرما۔ مولا حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما۔ مولا آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت فرما۔ مولا ہماری دستگیری فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی غلامی میں زندہ رکھ۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی غلامی میں مولا موت عطا فرما۔ مولا ہم سب پر فضل و کرم فرما۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔